مبارک 12 سال ہے، اور 12 سال کے بچے جب دیکھ رہے ہیں کہ چچا بھی جا رہا ہے، اور جب بیگ دیکھتے ہیں تو باپ نہیں ہے، بیگ دیکھتے ہیں تو ماں نہیں ہے، بیگ دیکھتے ہیں تو دادا نہیں ہے، انہوں نے تو پرورش کرنی تھی، وہ تو چلے گئے، اب دیکھتے ہیں کہ یہی ابو طالب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں، تو ابو طالب کو جا کر لپٹ جاتے ہیں، اے میرے چچا ذرا غور تو کرو، پیچھے تو دیکھو، میرے کوئی پیچھے نہیں ہے، میں کس کے پاس رہوں گا، میں پریشان رہوں گا، برائے کرم مجھے ساتھ لے جائیے۔ تو جناب ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے، میں تجھے ساتھ کیسے لے جاؤں؟ فرمایا ٹھیک ہے، اگر نہیں لے جانا چاہتے تو آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جائیں گے، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جائیں گے؟ تو ابو طالب کہنے لگے اچھا تم بھی ساتھ چلو، کس پر اعتماد کر کے جاؤں، تم بھی ساتھ چلو۔ تو ساتھ چلنے کے لیے جب تیار ہو گئے تو حضرت مولانا محمد ادریس کاندھوی صاحب نور اللہ وبرکاتہ وہ اپنی سیرت مصطفیٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ جانے لگا، جناب رسول اللہ تیار ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جی میری چھوٹی سی فرمائش بھی ہے۔ ہاں کون سی فرمائش ہے؟ فرمایا میرا ایک بچپن کا ساتھی ہے جسے دنیا عبداللہ بن ابی قحافہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور اس کا مشہور نام ابو بکر صدیق ہے، وہ میرا ساتھی ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلے جاؤں، وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے، تم تو بڑے لوگوں کے ساتھ ہو گے، ہم بچپن کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم ساتھ جائیں گے، تم اپنی تجارت کرتے رہنا، ہم کھیلتے بھی رہیں گے، سیر و تفریح بھی کرتے رہیں گے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ بیٹا اس کی آپ چھٹی کیسے لوگے، اس کا باپ کیسے مانے گا؟ فرمایا تم چلو میرے ساتھ، دونوں چل پڑے، ابو قحافہ کے پاس گئے، جا کر کہتے ہیں کہ ابو بکر کو یہ بچہ ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ ابو قحافہ نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب اسناد دیکھا تو رضامند ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی اس کو بھی لے جاؤ۔ ابو بکر کے ساتھ جا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال، ابو بکر کی عمر 10 سال، اب یہ ساتھ جا رہے ہیں، اور امیہ کا غلام جس کو دنیا بلال کے نام سے یاد کرتی ہے وہ بھی ساتھ جا رہا ہے۔ یہ قافلہ اب روانہ ہو گیا، تجارت کا یہ قافلہ جا رہا ہے، قافلہ جاتے جاتے بڑی شان و شوکت کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب وہ قافلے والے حیران ہو کر دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ عرب کی صحرا میں وہ قافلہ چل رہا ہے، تپتی صحرا کے اندر، ریتوں کے اندر وہ قافلہ سفر کر رہا ہے۔ دوران سفر سبھی پسینے سے نڈال ہوئے ہیں، سبھی کو پسینہ آ رہا ہے، لیکن یہ 12 سالہ بچہ جو ان کے ساتھ جا رہا ہے، اس پر ایک چھوٹے سے بادل کے ٹکڑے میں سایہ دیا ہوا ہے۔ وہ عجیب منظر دیکھ رہے ہیں، وہ بچپن بھی دیکھ چکے ہیں، بچپن کے حالات بھی دیکھ چکے ہیں، بچپن کے اوصاف بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ چلیں اپنے مال کی حفاظت کریں، اپنے مال کی حفاظت کریں، لیکن وہ اس طرف دھیان نہیں دے رہے۔ ایک بات ان کو یہی پریشان کر رہی ہے، ہم سب گرمی سے نڈال ہیں اور یہ بچہ بڑے مزے سے جا رہا ہے۔ اب یہ قافلہ جا کر ایک جگہ پر رکتا ہے، جہاں قافلہ رکتا ہے وہیں قریب ایک راہب رہتا تھا جس کو دنیا بحیرہ عرب یا بحیرہ عرب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس کا اصل نام جرجیس یا جرجیس لکھا ہوا ہے، اس کا اصل نام جرجیس یا جرجیس تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ قافلہ آیا ہوا ہے، قافلے کو دیکھتے ہی وہ ایک اپنے جھونپڑے کے اندر رہتا تھا، اس کی بڑی ٹھاٹ بار تھی، وہاں کا وہ پادریوں کا بڑا سربراہ تھا، بڑے پادریوں میں سے بڑا پادری تھا، لوگ اس کے پاس رہتے تھے، وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا تھا، لوگوں کو دین سکھلاتا تھا۔ لیکن جب وہ قافلے کو دیکھتا ہے کہ قافلہ دور سے آ رہا ہے اور اس قافلے کے اندر بڑا عجیب دور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، اور جب محمد دیکھتا ہے تو سارا قافلہ دور میں چل رہا ہے، ایک بچے پر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، وہ حیران ہوا، وہ بڑا تھا، وہاں کا پادریوں کا بھی سردار تھا، جیسے کوئی بڑا عالم، علماء میں کوئی بڑا عالم بیٹھا ہو، علماء میں کوئی ان کا امین بیٹھا ہو، اس کی ایک الگ شان ہوتی ہے۔ وہ باہر کم نکلتا تھا، اپنے شاگردوں کو کہتا کہ جاؤ لوگ پتہ کرو یہ کون لوگ ہیں جا کرنے آئے ہیں۔ لیکن جب اس نے یہ قافلے کی شان دیکھی تو خود باہر نکل آیا، اور باہر نکل آ کر اس نے قافلے کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیا، دیکھنا شروع کر دیا، ایک ایک کو بغور دیکھ رہا ہے، ایک ایک کو بغور دیکھتے دیکھتے جب وہ پہنچتا ہے اس 12 سالہ بچے پر، 12 سالہ بچے پر پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ہاتھ پکڑ کر بڑے عجیب حیران ہوتا ہے، اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ جب وہ ہاتھ پکڑتا ہے وہ کہتا ہے مجھے عجیب احساسات ہوئے، جیسے میرے اندر کوئی رونق پھیل گئی، جیسے میرے اندر کوئی نورانیت پھیل گئی۔ جو ہی میں نے ہاتھ پکڑا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے، ھذا سید العالمین،
ھذا سید العالمین، یہ جہانوں کا سردار ہے۔ وہ کہنے لگا ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کا رسول ہے۔ یبعث اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ اس کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کرے گا۔ بڑی عجیب عجیب باتیں کرنے لگا تو لوگ حیران ہو گئے، یہ عجیب باتیں کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا بچہ تیرا نام کیا ہے، تو کس کے ساتھ چل رہا ہے؟ حیران ہو کر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا پادری اور چھوٹے بچے پر تعجب کر رہا ہے۔ باقی کسی کو اس نے سلام نہیں دیا، باقی کسی کو اس نے مصافحہ نہیں کیا، اور چھوٹے بچے کو آ کر پکڑ لیتا ہے۔ یہ صاحب آگے محمد ادریس نامی صاحب سیرت مصطفیٰ کے اندر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ حیرانی سے پکڑ لیتا ہے۔ وہ سب حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں اور اس کی عجیب عجیب باتیں سن رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو طالب ہے۔ ابو طالب کو بلاؤ۔ ابو طالب آ گئے، فرمانے لگے کہ تو اس کا باپ ہے؟ وہ راہب کہنے لگا تو اس کا باپ ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں تو اس کا باپ نہیں ہوں۔ ابو طالب نے کہا نہیں، میں تو اس کا باپ نہیں ہوں۔ اس کا باپ کون ہے؟ ابو طالب نے بتایا کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جو اس کا باپ فوت ہو چکا ہے وہ عبداللہ تو نہیں تھا؟ یہ راہب کہتا ہے وہ عبداللہ تو نہیں تھا۔ ابو طالب کہتے ہیں ہاں ہاں وہ عبداللہ تھا، وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ وہ راہب کہتا ہے کہ اس کے پیدائش سے پہلے بھی فوت ہو چکا ہوگا، اس کا دادا عبد المطلب تو نہیں ہے؟ ہاں ہاں اس کا دادا عبد المطلب ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ تو ابو طالب تو نہیں ہے؟ کہتا ہے ہاں میں ابو طالب ہوں۔ کہتا ہے میری تورات یہی کہتی ہے، میری تورات یہی بات کہتی ہے کہ ابو طالب کے ساتھ وہ سفر کرے گا، اور میں اسی انتظار میں یہاں راستے پر جھونپڑا لگا کر بیٹھا ہوں کہ کب وہ سفر ہوگا، کب میں اس کی انتظار میں، کب سے میں انتظار میں ہوں۔ آج میری انتظار کی گھڑیاں ختم، آج میں نے اس بچے کو مل لیا۔ اے قافلے والوں تم گواہ بن جاؤ کہ میں اس بچے پر ایمان لے کر آیا ہوں۔ یہ کہتا ہے بہر راہب نبوت ملنے سے پہلے لوگ ایمان لا رہے ہیں، بدقسمت تو وہ ہے جو نبوت ملنے کے بعد بھی نہیں پہچان رہے۔ بدقسمتی تو ان کی ہے جو نبوت ملنے کے بعد بھی نہیں پہچان رہے۔ خوش قسمتی تو نجاشی کی ہے جو نبوت ملنے سے پہلے بھی ایمان لا چکا ہے۔ خوش قسمت تو یہ ہے بحیرہ راہب جو نبوت ملنے سے پہلے بھی ایمان لا چکا ہے۔ اور کہتا ہے قافلے والوں صبح تک تم نے جانا نہیں، میں نے آج تمہاری بڑی عظیم الشان دعوت کرنی ہے۔ قافلے والے رک گئے، آج دعوت ہوگی۔ وہ واپس گیا، واپس جا کر اس نے اپنے شاگردوں کو کہا آج بڑی عظیم الشان دعوت کرو، آج تم دبے ذبح کر دو، آج تم بکرے ذبح کر دو۔ آج وہ مہمان آ رہے ہیں جس مہمان کا ساری کائنات کو انتظار ہے۔ آج وہ مہمان ہے میرا جس مہمان کی خاطر اللہ نے پوری دھرتی کو سجا دیا۔ آج میرا وہ مہمان بنے گا۔ آج سب سے بہترین دسترخوان لگاؤ، آج سب سے بہترین ڈشز تیار کرو، آج سب سے بہترین قورمے بناؤ اور بہترین گوشت بناؤ، آج میرا خاص مہمان آنے والا ہے۔ تو انہوں نے بہترین کھانے بنوائے، بہترین دسترخوان لگوائے۔ جب دسترخوان لگ گئے اس نے بلوایا پھر مہمانوں کو بلا کر لاؤ۔ وہ سبھی آ گئے، سبھی آ گئے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے ہم جا رہے ہیں دعوت کھانے، بڑے لوگوں کی دعوت ہے، ہم دعوت کھائیں گے اور آپ کے لیے کھانا لے کر آئیے، تم یہاں اونٹوں کی نگرانی کرو، تم یہاں اونٹوں کی نگرانی کرو۔ اب جب قافلہ پہنچ گیا تو راہب نے کہا کہ اس وقت تک کوئی دسترخوان پر نہیں جائے گا جب تک میں اجازت نہیں دوں گا، آپ الگ بیٹھے رہیں، الگ بیٹھے رہیں۔ وہ راہب آیا، اس نے ایک ایک کے چہرے کا معائنہ کیا، ایک ایک کے چہرے کے معائنہ کرنے کے بعد کہتا ہے بچہ کہاں ہے، وہ 12 سالہ بچہ کہاں ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ جناب میں نے اس کو اونٹوں کی نگرانی کے لیے چھوڑا ہے، اونٹ ہیں کوئی آ کے حملہ نہ کر دے، کوئی ان کو بگا کر نہ لے جائے۔ اور جب جس بچے کو میں اونٹوں کی نگرانی پر چھوڑ رہا ہوں، پہلے اونٹ بھوکے رہتے تھے اب جلدی سیر ہو جاتے ہیں، اس کی برکات ہیں۔ اس نے کہا اچھا جب اس کی برکات ہے، اسی کی برکت سے میں تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں، اسی کے جوتوں کے صدقے تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں۔ اگر وہ دسترخوان پر نہیں آئے گا تو تم بھی چلے جاؤ، تمہارے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو طالب گئے اور پکڑ کر لے آئے، اور بیٹا تمہارے گھر تمہیں کھانا نہیں ملتا۔ تو اللہ نے یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ ابو طالب کو بھی روٹی مل رہی ہے، وہ محمد کے جوتوں کے صدقے مل رہی ہے، اس قافلے والوں کو بھی روٹی مل رہی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے سے مل رہی ہے۔ تو ابو طالب حیران ہوا کہ کیسی باتیں کر رہا ہے، لے کر آئے۔ اور پھر وہ سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لکھتے ہیں کہ قافلہ بیٹھ گیا۔ پہلے تو یہ وی آئی پی کمرے اور وی آئی پی انتظام نہیں ہوتے تھے نا، قافلہ بیٹھ گیا درخت کے نیچے، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اب سبھی پر جو ہے نا سایہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، وہاں دھوپ تھی، جب دھوپ ہوئی تو درخت اسی طرف جھک گیا،
اب صاحب اور حیران ہوا، یہ باتیں میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، ہمیں اپنے آقا سے سچی محبت ہے الحمدللہ، اور محبت ہم آقا سے ایسے کرتے ہیں جیسے آقا نے فرمایا۔ ہمیں اپنی طرف سے محبت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے آقا ہمارے لیے ایک ایک چیز واضح کر کے گئے ہیں، ایک ایک چیز دکھلا کر گئے ہیں، ایسے مجھ سے محبت کرو، یہی سنت ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے آقا سے محبت کریں گے، سنت بھول جائیں گے، ہم صحیح راستہ بھول جائیں گے۔ میں ذمہ داری سے ایک ایک بات کر رہا ہوں، وہ درخت وہاں جھک گیا، اس درخت نے جا کر وہاں سایہ کر دیا، لوگ حیران ہو گئے کہ درخت ادھر تھا ادھر ہو گیا، تو یہ تو اللہ کی کرم نوازی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو دھوپ پڑنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ اب وہ جب کھانا کھا چکے تو ابو طالب کو وہ بلاتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم شام کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا شام کی طرف جا رہے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم روم کی طرف بھی جائیں۔ کہنے لگے کہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس طرح کریں کہ تجارتی قافلے کے ساتھ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں آپ چلے جائیں، اس بچے کو لے کر جائیں۔ ابو طالب کہتے ہیں خیریت ایسی بات کیوں کر رہے ہیں، یہ تو میں شوق سے لے کر جا رہا ہوں اور بچہ شوق سے آ رہا ہے۔ کہنے لگے کہ روم کے کچھ لوگ اس کی انتظار میں ہیں، روم کے لوگ انتظار میں ہیں، وہ اپنی کتابیں اٹھا کر بیٹھے ہیں کہ اس بچے نے 12 سال کی عمر میں سفر کرنا ہے اور وہ بچے کو نقصان پہنچائیں گے، آپ برائے مہربانی اس بچے کو سامنے لے کر جائیں۔ اور سیرت مصطفیٰ والے لکھتے ہیں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، اس نے جو ایک خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس بچے کو نقصان نہ ہو جائے، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، وہ سیرت مصطفیٰ والے لکھتے ہیں کہ باہر سے ایک قافلے کی آمد سنی کہ باہر ایک قافلہ آ گیا، اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، باہر جا کے پتہ کرو، باہر دیکھا تو 7 نوجوان روم سے آ رہے ہیں، ہاں بھائی پوچھو ان سے کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو نبی آخری نبی ہے وہ نبی اسی راستے سے سفر کرے گا اور 12 سال کی عمر میں سفر کرے گا۔ روم کی سلطنت والوں نے، رومیوں نے مختلف دستے مختلف علاقوں میں پھیلا دیے ہیں، اس بچے کو گرفتار کر کے لاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت مصطفیٰ لکھتے ہیں انہوں نے پھیلا دیے ہیں قافلے، اس بچے کو گرفتار کر کے لاؤ، لہذا ہم اس بچے کی گرفتاری کے لیے آ رہے ہیں۔ جب شاگردوں نے آ کر یہ بات اپنے استاد کو بتلائی، اس بحیرہ غائب کو بتلائی، وہ خود باہر نکل گیا، وہ کہنے لگا بھئی جس بچے کو تم تلاش کر رہے ہو اس بچے کے مقدر میں اگر اللہ نے نبوت لکھ دی ہے تو تم اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، تم اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، جو فیصلے اللہ کرتا ہے اس کے بارے میں تم ذرا رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ عرب کی صحرا میں ایسے ضائع ہو جاؤ گے، ایسے مارے جاؤ گے، ایسی گرمی میں ختم ہو جاؤ گے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ وہ بچہ اگر اس نے نبوت اس کو ملنی ہے، اس نے کائنات کے لیے ہادی اور مہدی بننا ہے تو تم اس کو نہیں روک سکتے، لہذا تم واپس چلے جاؤ۔ اس نے قافلے کو واپس کر دیا، قافلے کو واپس کر کے کہتے ہیں جناب ابو طالب میں آپ کو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اس بچے کو یہیں سے واپس کر دو، اس کو آگے نہ لے کر جاؤ، لوگ اس کو دور سے پہچان لیں گے، جب دور سے پہچان لیں گے تو نقصان دیں گے۔ تو جناب ابو طالب نے اس کی بات مان لی، کیونکہ ایک بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا راہب تھا اور بہت بڑا وہاں ان کا متقی اور پرہیزگار تھا، انہوں نے بات مان لی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس بچے کو واپس کر دو۔ جناب ابو بکر صدیق جو ساتھ گئے ہوئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے، بلال بھی ساتھ واپس چلے گئے، کیونکہ انہیں زندگی بھر تو ساتھ نبھانا تھا، اللہ نے بچپن سے ہی ساتھ ملا دیا، ہم نے اس کو واپس کر دو۔ وہ واپس چلے گئے، تو وہ واپس مدینہ میں چلے گئے۔ ہم بھی بات ختم کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم بہت اوپر ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم بہت اوپر ہو جاتا ہے۔ آج مجھے صاحب کہنے لگے کہ ٹائم پر نو بڑھانا چاہیے، میں نے کہا اچھی بات ہے، چلو بھائی ہم بات یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب ہیں، پچھلے ہفتے پہلے کیا ہوا، ان کی زبان تھوڑی سی پھسل گئی، مفتی طارق مسعود صاحب سب لوگ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ اچھے پائے کے عالم دین ہے، ایک عالم دین ایک بہت بڑے مذہبی سردار ہے، 40 سال ہو گئے قرآن و سنت کی خدمت کرتے ہوئے، تھوڑی سی زبان کیا پھسلی، وہ لوگ بھی ان پر فتویٰ لگا رہے ہیں جن کو گھر میں روٹی نہیں ملتی، وہ لوگ بھی ان کو جاہل کہہ رہے ہیں جن کو گھر کے اندر جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ لوگ بھی ایک عالم پر فتویٰ لگا رہے ہیں۔ علماء کی تو یہی حیثیت ہو گیا نا، اس لیے ہم بات یہی ختم کرتے ہیں، ہم تو علماء کی بات پہنچانے والے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت